یہ جن کی داستانیں سن کر تم حیران ہو جاتے ہو، انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی مکمل نہیں چھوڑے گا۔ تم اس سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا، تب تک صبر کرو جب تک معجزے نہیں ہوتے۔ کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، عشق تو وہ تھا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو جائے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو خدا تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورے ہونے کا وقت قریب ہو۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں، جو ہاتھوں میں اپنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ایک دن وہ تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا، تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ میں کیوں مایوس ہوں، میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ تو توکل ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں دم ہونی چاہیے۔ فائدہ: ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے۔ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اچھی موت کی نشانی یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکا اور نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم سے مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟
نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم سے مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہ کر سکو تو گھسیٹ لو مگر واپسی نہیں لو۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کے خوف میں ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔